اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ سورۃ القیامہ پڑھیں گے۔ لا نہیں، یہ جو نہیں ہے نا، یہ ان خیالات کی ہے جو اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں تھے قیامت کے متعلق۔ لیکن قیامت کے متعلق جو تم سوچ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو، وہ نہیں ہے۔ مختلف قسم کے خیالات تھے اس وقت قیامت کے متعلق، آج بھی ہیں، اب بھی ہیں وہ خیالات، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، بالکل منکر قیامت کے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہوگی قیامت لیکن شک ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ ان الظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمارا گمان لگتا ہے ورنہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تیسرا ایک خیال یہ تھا کہ اگر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر ہوئی بھی صحیح قیامت، جس طرح دنیا میں ہمارے پاس عیش و آرام ہے، دولتیں ہیں، وہاں بھی ہمارے پاس ہی ہوں گی۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ اگر قیامت ہوئی تو پھر یہ بزرگ جو ہیں ہمارے، یہ کس مرض کی دوا ہے، آخر یہ بھی تو ہے نا، تو یہ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ کچھ کا ذہن یہ تھا بزرگ چھڑوا لیں گے، کچھ کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں جو ہے سفارشیں کام آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیالات آج بھی پائے جاتے ہیں لوگوں کے۔ کچھ کہتے ہیں ہے نہیں قیامت، کچھ کہتے ہیں ہوئی بھی صحیح تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر قیامت ہوئی تو جس طرح دنیا میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ سارے خیالات جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اسی طرح قیامت ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی، ولا اقسم، اور نہیں اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ اندر انسان کے نفس جو ملامت کرتا ہے نا، نفس کی 3 قسمیں ہیں، پتہ ہے نا؟ نفس امارہ، گناہ پہ ابھارنے والا، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، نفس مطمئنہ، اطمینان۔ لوامہ نفس کی بات مان کے توبہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ انسان کو جو اندر کچوکے لگاتا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کیوں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نفس لوامہ بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں دیکھتا ہے نا، برابری نہیں ہوتی، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا اور برے کو اس کی برائی کی پوری سزا نہیں ملتی اور دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ برابری نہیں ہوتی۔ تو برابری کا کوئی دن ہونا چاہیے نا، تو وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، اللہ نجمع عظامہ، اس لیے انکار کرتا ہے قیامت کا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس بات پر کہ ہم اس کے پور کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل، وہ سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن کب ہے۔ فاذا برق البصر، پس جس دن پھٹ جائیں گی آنکھیں، وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر، اور جمع کیا جائے گا سورج کو اور چاند کو۔ یقول الانسان، کہے گا اس دن انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، یومئذ المستقر، اس دن ٹھہرنا ہوگا۔ یونبأ الانسان، وہ خبر دے گا انسان کو یومئذ اس دن، بما قدم، جو اس نے آگے کیا، وأخر، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان، بلکہ انسان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو خود اچھی طرح جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ پیش کرے معذرتیں، اگرچہ وہ بہانے بنائے۔ لا تحرک، نہ آپ حرکت دیں بھی، اس قرآن کے ساتھ، لسانہ کا، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ۔ ان علینا، بے شک ہم پر ہے، جمعہ، اس کو جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کو پڑھا دینا۔ فاذا قرأناہ، پھر جب ہم پڑھا لیں، فاتبع قرآنہ، تو آپ پیروی کریں اس پڑھنے کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ، تم محبت کرتے ہو جلدی مل جانے والی، عاجلہ، دنیا سے، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ دیتے ہو تم آخرت کو، جو حقیقی گھر ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس کو بھول جاتے ہو۔ وجوہ، اس کئی چہرے، یومئذ، اس دن، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ، اور کئی چہرے، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، باسرہ، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن، وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل،
کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ بہا ان کے ساتھ فاقرہ کمر توڑ معاملہ، سخت معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے گی روح ہنسلی تک، وقیلا اور کہا جائے گا من راق کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ جب روح کھینچنے کے لیے فرشتے نکالتے ہیں تو حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، اس وقت ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، تو وہ بندے کیا کہتے ہیں کوئی ہے دم درود کرنے والا، کوئی پھونک مارنے والا، اب تو سب نے لا علاج کر دیا۔ لیکن جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، وَظَنَّ اور وہ یقین کر لیتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اوپر والے بھی کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بلاؤ، کوئی دیکھے اس کی نبض دیکھے، کوئی اس کو دم کرے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اب بچتا نہیں ہے یہ، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اور پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ موت کا وقت آتا ہے، پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ پیچھے سورہ قیامہ میں ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا، سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اگر اس وقت تم اوپر دیکھ رہے ہوتے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی، تو اس وقت اس روح نکالنے والے فرشتے کو واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کو بھیج دیا کرو واپس کہ ہم نے نہیں مرنا ابھی۔ تمہارا اس پر کوئی کنٹرول اور کوئی اختیار نہیں ہوتا، تم بے بس ہوتے ہو اور وہ فرشتہ روح نکال کے چلا جاتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف یومئذ اس دن المساق روانگی ہوتی ہے، چلنا ہوتا ہے۔ یہ جب روح نکلتی ہے نا تو پیروں سے شروع ہوتی ہے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے روح نکلنا، اور سب سے آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہے۔ تو جیسے پنڈلیوں سے روح نکلتی ہے تو پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ایسے ایک کے اوپر دوسری چڑھ جاتی ہے، وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے حرکت ختم کرنا۔ پھر اسی لیے تو پاؤں کو باندھ لیتے ہیں نا، انگوٹھوں کو باندھا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، اوپر ہوتے ہیں ان کو ٹانگوں کو سیدھا کر کے پھر باندھ لیتے ہیں تاکہ یہ ٹیڑھی میڑھی نہ ہو۔ فلا صدق ولا صلی پس نہیں اس نے تصدیق کی، غافل انسان کا یہ حال ہے کہ اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی اور نماز نہیں پڑھی، ولیکن اور لیکن کذب جھٹلایا اس نے، وتولی اور منہ موڑا، ثم ذهب پھر وہ گیا الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع اتراتا ہوا اکڑتا ہوا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے، یہاں نام نہیں ہے، جو بھی ایسے کرے۔ ثم ذهب پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اولا ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا پس ہلاکت پر ہلاکت ہے، ثم اولا پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا اے شقی بدبخت انسان ہلاکت پر ہلاکت ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترک سدی کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا اصل اس جانور کو کہتے ہیں جس کی مہار نہ ہو، جس کے لگام رسی نہ ڈلی ہوئی ہو، وہ جہاں سے چاہے مرضی کھائے، جدھر مرضی گھومتا پھرتا رہے۔ جانور جنگل کا تو ایسے ہو سکتا ہے سدا، انسان تو سدا نہیں ہے۔ انسان کو تو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ساری کائنات جس کی خدمت کے لیے ہے وہ بھی تو کسی مقصد کے لیے ہے نا۔ ایسے شتر بے مہار تو نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی کھائے، جہاں سے مرضی جائے، جہاں سے مرضی اپنی شہوت پوری کرے، جہاں سے مرضی منہ مارتا پھرے۔ ایسے انسان کے لیے پھر جہنم ہے۔ ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان کہ اسے شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں اس کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں تو کیا اس اختیارات کے بارے میں پوچھیں گے نہیں ہم؟ علم یک نطفہ اس کو اپنی حقیقت کا اصلیت کا پتہ نہیں، علم یک نطفہ کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا، من منی کا یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کیوں اتراتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی میں جو مرضی کرتا پھر مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تھوڑے سے اختیارات ہم نے دے دی، آج قوت ہے، طاقت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں جو مرضی کر لوں۔ اقتدار میں آ کر بھول جاتا ہے، اقتدار کے نشے میں، حسن کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں بھول جاتا ہے، کسی کو اپنی اوقات کا نہیں پتہ۔ علم یک نطفہ تو ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹپکائی جاتی ہے، حقیر پانی کا ایک قطرہ۔ ثم کان علقہ پھر تھا وہ ایک لوتھڑا، خون کا لوتھڑا تھا، فخلق پھر ہم نے پیدا کیا، فسوا اور اس کے اعضاء کو درست کر دیا، فجعل پھر بنایا اس کے لیے زوجین جوڑا، الذکر والانثى مذکر و مؤنث کو۔ اس کو بنانے کے بعد ہم نے چاہا کہ مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے، جس طرح چاہا ہم نے بنا دیا۔ الیس ذلک بقادر کیا قادر نہیں ہم اس بات پر، علی ان یحیی الموتى کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں۔ اس پانی کے قطرے سے ہم نے اتنی طاقتور بنا دیا، خوبصورتی دے دی، قوتیں، طاقتیں، اختیارات، کنٹرول، صلاحیت سب کچھ دے دیا ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا، بل یہاں پہ پڑھنا چاہیے بلا وَرَبِّ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ کیوں نہیں، ہمارا رب قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے۔